بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع سیزن 3 رمضان المبارک کی ایمان افروز ٹرانسمیشن MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پر واسع مارکی کے تعاون سے۔ ناظرین، کل کی ٹرانسمیشن سے بھی اور آج کی ٹرانسمیشن سے بھی بات ایک ہی چل رہی ہے کہ ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں۔ تذکرہ ہو رہا ہے اس ہستی کا جسے باب علم نبوت و رسالت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ ہستی جو باب العلم ہے، وہ ہستی جس کے ساتھ حضور نے فرمایا قرآن ہے اور یہ ہستی قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ عظیم، معتبر اور قداور اسلام کا نام جس پر اسلام کو ناز بھی ہے، فخر بھی ہے۔ وہ ہستی جس نے آنکھیں اللہ کے گھر میں کھولی اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں۔ وہ ہستی جس نے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت و معیت، حضور سرور کائنات کے قدم سے قدم ملا کر حضور کے نقش قدم پر چل کر اپنی نسلوں کی تربیت فرمائی۔ وہ ہستی جو سلطنت ولایت کا سلطان ٹھہرے، وہ ہستی جو شہنشاہ ولایت ہو، وہ ہستی جسے اعزاز حاصل ہے۔ کائنات میں رسول کائنات کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ نہیں کہا سوائے اس ہستی کے، سلونی سلونی سلونی۔ وہ ہستی جو فرمائے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کے واقف ہوں۔ یہ دل میں تمنا رہ گئی کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا، اتنے سوال ہی نہیں آئے۔ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ وہ ہستی عظمت و عزت و آبرو وقار و شجاعت کا مینارہ ہے۔ وہ ہستی جس کا نام لینا خدا کی عبادت ٹھہرتا ہے، جس کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ وہ ہستی جس کی زیارت کرنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ وہ ہستی جو نفس رسول ہے۔ وہ ہستی جس کے متعلق حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اس کا اور میرا جسم ایک ہے، خون میرا اور اس کا ایک ہے۔ کائنات والوں، وہ ہستی پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہستی ہے ابو الحسن بوتراب حیدر کرار اسد اللہ الغالب، قرار دل سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، زوجہ علی المرتضیٰ، گوہر کعبہ، مقصود کعبہ، امام الاولیاء، امامت کی صف میں سب سے پہلا امام، امام اول، خلیفہ چہارم، حسنین کا بابا، حسن کا بابا، حسین کا بابا، زینب کا بابا، اور قیامت تک آنے والی ساری سادات کا جد اعلیٰ جناب مولا حیدر کرار، مولا علی مشکل کشا، حاجت روا، کل ایمان، بدر میں بھی سب سے آگے، خندق میں، حنین میں، خیبر میں۔ ہم کہتے ہیں قاتل المشرکین، امام المشارق والمغارب، مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی شہادت کے دن گزر رہے ہیں ناظرین، اور ہم آپ کی بارگاہ ولایت میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا خوبصورت ماحول۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم نجم القراء جناب قاری محمد ابو بکر قادری صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں قبلہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری آڈینس کو بھی، ہمارے سامعین کو بھی، ہمیں بھی قلوب و اذہان معطر معمبر منور کرنے کا
موقع عنایت کیجیے۔ ناظرین آپ سے ہمیشہ کی طرح بس ایک ہی التماس، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فالو کیجیے، محبت بھرے کمنٹس دیجیے اور تلاوت قرآن کریم کو سماعت کر کے آج کی ٹرانسمیشن کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب محترم نجم القراء قاری محمد ابو بکر قادری صاحب، بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ 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 اللہ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر۔ اللہ 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 اللہ۔ إن المتقين في جنات ونهر۔ في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ اللہ اللہ۔ في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ والنجم
والشجر يسجدان اللہ اللہ والسماء رفعها ووضع الميزان سبحان اللہ سبحان اللہ ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان اللہ سبحان اللہ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار اللہ اکبر اللہ اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت مقدسہ کی سعادت سماعت کرنے کی ہم سب نے حاصل کی. خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں. ناظرین، پوری ٹرانسمیشن MD1 ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم پر واسع مارکی کے تعاون سے ایصال ثواب کے لیے یہ پوری ٹرانسمیشن، یہ پورا پروگرام، یہ پوری محنتیں، ہماری کاوشیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ثناگر کے لیے ایصال ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیوانے کے ایصال کے لیے ہے جس نے اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں اپنی بھرپور توانائیاں، محبتیں صرف کیں. پچھلی ٹرانسمیشنوں میں وہ میرا بھائی ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں. یقیناً ہم نے بھی پلٹ جانا ہے اپنے مالک حقیقی کی طرف. وہ میرا بھائی ہمیشہ ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری دعاؤں کا مستحق ہے. ناظرین، آپ بھی اس کے لیے دعا کیجئے گا. آپ تک یہ جو گفتگو پہنچ رہی ہے دین کی، یہ اس بھائی کی کاوشیں تھی. اللہ درجات کی بلندی نصیب فرمائے. عاشق مدینہ جناب بھائی محمد عثمان رضوی قادری رحمہ اللہ، اللہ دارین کی عزتیں عطا فرمائے. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے اسے بہرور فرمائے. ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی. اب جو مجھے شیڈول ہے اس کے مطابق حمد خدا، حمد باری تعالیٰ، اپنے مالک کی توصیف و ثنا سماعت کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے پاس موجود ہیں بلبل باغ مدینہ علی حسن مصطفی صاحب. میں ان کی طرف بڑھ رہا ہوں. بڑے محبت بھرے انداز میں حمد باری تعالیٰ سے ہمارے سینوں کو پرنور کریں. آپ سنیے، محبت بھرے کمنٹس دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فالو کیجئے. صاحبزادہ علی حسن مصطفی صاحب حمد باری تعالیٰ کی. بسم اللہ جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن برگے لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا
جا تو کو جا مر کو جا تو غیرہ میں انوار باندھے ہوئے تو غیرہ میں انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا مر کو جا 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 اور میرا غیر سانس تو نچوڑے میرا میرا غیر سانس تو نچوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذات ہو تیری خیرات ہو کاسائے ذات ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں گدا تو کو جا مر کو جا 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 تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا تو کو جا مر کو جا تو امیر غیب
کرم میں فقیر عجم تیرے گن اور کے لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا اے میرے خدا ہے سبھی کا تو ہی آسرا تیری شان جل جلالہ تو میرے کلام کا رنگ بو تیری شان جل جلالہ میرے دل میں عشق نبی دیا جو دیا بجھا تھا جلا دیا جسے چاہے جیسے نوازے تو تیری شان جل جلالہ یہ ادب ادیب میں تھا کہاں سید ادیب رائے پوری اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے مکتے میں کہتے ہیں یہ ادب ادیب میں تھا کہاں کہ تیری شان کرتا یہ یوں بیان بس ہے تیرے کرم سے یہ سرخرو تیری شان جل جلالہ اما نوالہ ناظرین گرامی قدر آج انتہائی خوش بختی بلکہ عزتوں کو معراج ہو رہی ہے کہ اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان موجود ہستی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل کے شہزادے آپ کی علم کی وراثت علم کے موتی ہمیں عنایت کرنے کے لیے آل نبی اولاد علی زینت السادات فخر السادات نسل رسول خون بطول نسل بطول خون رسول حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد زین العابدین شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم قدسیہ آپ تشریف فرما ہیں ان کے بابا ان کے جد اعلیٰ مولا علی علیہ السلام کا ذکر خیر ان کی زبان سے سنیں گے ناظرین میرا ایمان ایقان میرا یقین کامل یقین محکم وہ یہ ہے کہ جب تک دل کو کاسہ گدائی بنا کر دہلیز نجف پر پیش نہیں کرو گے جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں سنیے گا قبلہ عارف کریمی صاحب علی حسن مصطفی صاحب شاہ صاحب سے تو میں نے دعائیں لینی ہے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر ناظرین جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جب تک اپنے دل کو کاسہ گدائی بنا کر دہلیز نجف پر پیش نہیں نہ کرو گے تمہیں علم کی عین بھی خدا کی عزت کی قسمیں نہیں ملے گی اللہ جس نے علم لینا ہے اسے باب علم پر اپنی گردنوں کو خم کرنا پڑے گا آج ایک دو سوال میں نے شاہ صاحب کی بارگاہ میں رکھنے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ علی اول مسلمان ہے کوئی کہتا ہے نہیں کب کلمہ پڑھا کب کیا ہر بندے کا ایک اپنا اپنا زاویہ نظر ہے میرا بھی ایک ذوق ہے ناظرین علی نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ علی تو پہلے ہی مسلمان تھا علی پہلے ہی مسلمان تھا ان کی تحلیز کا صدقہ ہے مسلمانی ناظرین سبحان میں شاہ صاحب سے فیض لینے کے لیے ایک سوال سب سے پہلے ان کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کو باب العلم کا جو ٹائٹل ملا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے میں دست بستہ ہاتھ باندھ کے شاہ جی کیونکہ آپ سے علم کی خیرات لینی ہے علم کے موتی لینے ہیں سارا علم آپ کے گھرانے میں ہے تو اس پہ آپ مہربانی فرمائیے اور ناظرین یہ خوش بختی ہے کہ شاہ صاحب جو ادارہ چلا رہے ہیں نا میری دعا ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری روح زمین پر جہاں جہاں جامعات چل رہے ہیں جہاں سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں یہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں ان کی حفاظت کیجیے ان کے ساتھ تعاون کیجیے ناظرین جہاں سے
قال اللہ تبارک و تعالیٰ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ ایسے اداروں سے محبت کیا کریں۔ شاہ صاحب جو ادارہ چلا رہے ہیں ان کا نام بڑا پیارا ہے، جامعہ باب العلم، جہاں پر ناظرین درس نظامی، قرآن، حدیث، فقہ، سرو و ناب، علوم عصریہ، قدیمیہ، جدیدیہ، تمام علوم کو اکٹھا کر کے جو ایک گلدستہ بنتا ہے نا، اس کا نام ہے جامعہ باب العلم، قلعہ دیدار مصطفیٰ، ضلع گجرانوالا، پنجاب، پاکستان۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے دروازے مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا صدقہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب روح رواں ہیں، محتمم اعلیٰ ہیں اس ادارے کے، تو ان کے جو ادارے کا نام ہے، میرا دل چاہے کہ یہ ٹائٹل میرے مولا علی علیہ السلام کا ہے، باب العلم۔ تو اس پہ شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ بسم اللہ شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ سجاد بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کا ممنون ہوں، اور آج اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ بھائی علی حسن مصطفی صاحب بھی ہیں، بھائی محمد عارف کریمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آغاز ٹرانسمیشن میں قاری محمد ابو بکر صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کیا۔ خالق کائنات ان تمام ہمارے ساتھیوں، ان تمام بھائیوں کو دارین کی ابدی سعادات نصیب فرمائے، آمین۔ اور بالخصوص ہمارے بھائی جناب محمد عثمان رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خالق کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو حکمت ہے وہ بیان کی جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو خود اس شہر علم کا دروازہ قرار دیا جو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علوم و معارف اور اسرار و رموز کا شہر نصیب فرمایا۔ اللہ ذات مصطفیٰ کو خود مدینۃ العلم رب ذوالجلال نے بنایا، اور خالق کائنات کی عطا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے اسی شہر علم کے دروازہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی گود میں پلنے والے حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس کو بنایا گیا۔ حکمت یہ ہے، چونکہ خالق کائنات کا یہ ایک نظام ہے کہ جو اس کائنات میں تشریف لایا ہے وہ مقرب اور محبوب ہستیوں کو بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ کر جا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے علوم و معارف کا دروازہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو قرار دیا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وقت آنا تھا کہ جب اصحاب رسول علیہم الرضوان نے اپنی خدمات پیش کرنے کے بعد، دین کی خدمت، اسلام کی خدمت کرنے کے بعد اس دنیا سے وصال کر جانا تھا، اور صبح قیامت تلک چونکہ اس دین نے باقی رہنا تھا، اور اس دین کی بے شمار ضروریات اور حاجات وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونی تھی، تو ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کا فیض صبح قیامت تلک باقی رہے، اولاد در اولاد، نسل در نسل، یہ علم کی جو شمع ہے یہ فروزہ رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش اپنے 1,24,000 کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اس صحابی کا انتخاب کیا کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو بھی باقی رکھنا مقصود تھا، اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا اور کہنے۔ علم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی شمع نہیں، خورشید کو خالق کائنات نے روشن اور منور جی کیا کہنے، کیا نکتہ ہے، ماشاءاللہ، اور اس آپ جیو۔ علمی خورشید کے لیے ایک افق کی ضرورت تھی، جی
ایک آسمان کی ضرورت اللہ تھی اکبر، کہ جہاں سے وہ خورشید علم کیا کہتے ہیں؟ طلوع ہو، ایک مطلع کی ضرورت تھی، ایک آسمان کی ضرورت تھی اور ایک افق کی ضرورت تھی، اور وہ ساری کوالٹیاں رب ذوالجلال نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو خالق کائنات نے آپ کو باب العلم قرار دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور ایک روایت میں انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ علی المرتضیٰ صرف اور صرف علم ہی کا دروازہ نہیں ہے، شہر مصطفیٰ، شہر علم مصطفیٰ کا صرف آپ دروازہ نہیں، بلکہ حکمت مصطفیٰ کا جو شہر ہے اس کا دروازہ بھی علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ علی المرتضیٰ صرف اور صرف علم کا دروازہ نہیں، علم مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ اللہ، علی المرتضیٰ صرف اور صرف حکمت کا دروازہ نہیں، آپ صرف باب الحکمت نہیں ہیں، جی جی، بلکہ حکمت مصطفیٰ، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ کی حکمت ہے اور جو مصطفیٰ کا علم ہے، اس علم اور اس حکمت کے شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 علم کے باب سکھائے، مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اللہ، اور میں نے ان 1000 علمی ابواب میں سے مزید 1000 باب کھول دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ایک مسئلہ نہیں، یہ علماء جانتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں جی جی تو کتاب کے اندر کتابیں ہوتی جی ہیں، جی، کتاب الطہارت ہے مثال کے طور پر، کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الصید ہے، کتاب الاضحیہ ہے، کتاب الحضر والاباحت ہے، کتاب المناقب ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کتاب کے تحت پھر ایک باب آتا ہے، اگر مثال کے طور پر کتاب المناقب ہے تو اس کتاب کے اندر اب لوگوں کی عزت اور عظمت اور مقام اور مرتبے بیان ہوں گے۔ اب اس کتاب کے نیچے باب آتا ہے کہ مناقب کن کے مناقب ہے، ابو بکر صدیق کے مناقب ہے، تو آئے گا باب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، باب آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، باب آئے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، باب آئے گا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس باب کے تحت فصول ہوتی ہیں، پھر ہر ایک فصل کے اندر کئی احادیث ہوتی ہیں یا کئی مسائل ہوتے ہیں، اور ہر ایک مسئلہ از خود ایک کتاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتاب سے کہانی شروع ہوتی ہے اور کتاب پر ہی جا کر وہ ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے 1000 مسائل نہیں، 1000 علم کے ابواب سکھائے، اور ان 1000 ابواب میں تدبر اور غور و فکر کر کے میں نے 1000 ابواب اور ترتیب دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ، فقہائے احناف، ہم حنفی بھی ہیں، واہ واہ واہ، ہم حنفی بھی ہیں، اور احناف کی جو فقہ ہے وہ تقریباً حضرت عبداللہ ابن مسعود اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی احادیث طیبات اور ان کے اخذ شدہ مسائل اور ان کے ترتیب دیے ہوئے اصول، قواعد، ضوابط اور قوانین کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ جی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر 80% کیسے ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ اس فقہ کی رگوں میں علم علی المرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ شاہ جی جی ہو، کیا کہنے شاہ جی، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ علم علی المرتضیٰ کا خون یہ حکمی طور پر ہے، یہ حقیقی طور پر اس کو بلڈ کہتے ہیں، یہ خون نہیں۔ علم علی المرتضیٰ در حقیقت فقہ حنفی کے اندر رواں دواں ہے، اور یہ اللہ نے خون علی المرتضیٰ میں یہ کمال رکھا ہے کہ اسے صبح قیامت تلک زوال نہیں، واہ 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 واہ، یہ جاری و ساری رہے گا۔ کیا کہنے، تو حکمت یہ تھی کہ جس طرح اولاد مصطفیٰ قیامت تلک باقی رہے، علم مصطفیٰ بھی قیامت تلک باقی رہے، اللہ، اور اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اصحاب رسول بھی ذریعہ ہے، ان کے آگے شاگرد ہے، ان کے آگے شاگرد ہے، ان کے آگے شاگرد ہے، اور آج تلک اس کے اندر بھی تعطل نہیں آیا، یہ بات یاد رہے۔
صرف علی المرتضیٰ ہی علم مصطفیٰ کا وہ دروازہ یا علم مصطفیٰ کی بقا کے ضامن صرف علی المرتضیٰ نہیں، اور صحابہ بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف سارے صحابہ اور ایک طرف علی المرتضیٰ کو رکھا گیا ہے۔ حکمتوں کے جہان ہیں، بہت خوب شاہ جی، حکمتوں کے جہان ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے علوم سے حصہ لے کر وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو جہالتیں ہیں ان کے اندر سویرا کرنے اور روشنی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، علوم کے جہاں جہاں موجزن ہیں وہ بارگاہ مولا حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور شاہ صاحب نے بڑا دقیق نقطہ جو ہے اسے کھول کر رکھ دیا ہے۔ شاہ جی، دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا ہے، اور میرا تصور تخیل جو ہے وہ نجف کی گلیوں کا طواف کر رہا ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ 80% فقہ حنفی، چونکہ ہم فقہ حنفی کے ناظرین، یہ جو شاہ جی نے بات کی ہے نا کہ اس میں علمیت کا جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، تو میں اس پہ ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، یہ بات کرنے کا حوصلہ بھی علی کے خون میں ہی ہے۔ ہاں، حقیقت بات ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ مجھے پتہ ہے میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بڑا فاسٹ ہے، جرت والی باتیں، جرت کا جو علم ہے وہ بھی مولا کائنات کے خون میں ہی شامل ہے۔ یہ بات جو شاہ جی نے آج کھول دی ہے یہ کوئی سید زادہ ہی کھول سکتا ہے۔ اور سوالات ہیں، میں انشاءاللہ شاہ جی کی بارگاہ میں رکھوں گا، اور رزق نطق جو ہے وہ ان کے وسیلے سے ہم حاصل کریں گے۔ ناظرین، حضور کی نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بلبل باغ مدحت، بڑی خوبصورت، دل نشیں، بلکہ کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی آواز، پیکر سوز و گداز۔ جب بھی سنا ہے ٹرانسمیشن میں، ان کیمرہ آؤٹ کیمرہ جہاں بھی اس بھائی کو سنا ہے، اس کا پڑھنے کا ایک انداز ناظرین ایسا ہے کہ آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ شاہ جی، جب بھی میں اس بھائی کو سنتا ہوں نا، سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو ذوق ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ہم یہاں نہیں سن رہے بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے حرم پاک میں دست بستہ ہم حاضر ہیں، اور یہ شہزادہ پڑھ رہا ہے بھائی محمد عارف علی کریمی صاحب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمیوں کے تذکرے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ آپ کی محبت کا شکریہ، ایک تو آپ تشریف لائے، آپ مصروف ترین ثنا خان ہیں، تو محبت بھرے انداز میں آپ ہمیشہ کی طرح عشق میں ڈوب کر حضور کی نعت ہمارے آڈینس کے لیے، سننے والوں کے لیے پیش فرمائیے۔ خالق کائنات ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بسم اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت کلام ہے، رمضان شریف کے خوبصورت دن ہے۔ آپ لکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے
کریم کا در کھلا ہوا ہے، کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ محمد عارف علی کریمی صاحب، سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے۔ عاشق مدینہ، عزت مآب
شیخ محمد ذکی بھائی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے زیادہ فیض لے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کا غلام ہی رکھے، اسی غلامی پہ ہمیں ناز ہو، ناز ہے، ناز رہے گا۔ اسی غلامی میں خالق کائنات ہمارا ہر سانس چلائے۔ اور ناظرین، جب سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگے نا، وقت آخر ہو، حضور کا اللہ ہمیں دیدار کروائے اور ہماری جان نکل جائے، اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، ایک سوال شاہ جی کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یقیناً ضرورت ہے وقت پر اس زمانے میں بھی۔ خدا کی ساری خدائی میں دو ہستیوں نے لفظ سلونی بولا ہے، کریمی بھائی۔ ایک امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے، اور ایک امام الاولیاء مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی ہے۔ مسجد نبوی علیہ تحیت و ثنا کے ممبر سے صدا گونجے تو حضور سرور کائنات بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جامع مسجد کوفہ کے ممبر سے صدا سلونی سلونی کی اٹھے تو آواز حسنین کے بابا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی، لفظ سلونی کا ایک تو مطلب ہمیں بتائیں، اور پھر سلونی کے بعد جو لوگوں نے سوالات کیے اس پہ بھی گفتگو، مگر اس میں لفظ سلونی کہاں سے ہے، اس کے معنی و مطالب کیا ہیں، کس ضمن میں ہیں، اس پہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس حوالہ سے بڑی خوبصورت اور دل نواز گفتگو فرمائی ہے۔ سلونی کے ایک ظاہری معنی ہے جو ظاہری لوگ اس کو سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ سلونی کے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ سلونی، مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ گرامر کے لحاظ سے، جس گرامر کے اعتبار سے بھی یہ امر کا صیغہ ہے، جی سل سے ہے، اور سل کے معنی ہوتے ہیں پوچھو، جی جی، اور سلونی کے معنی بنیں گے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ تو یہ گرامر کے اعتبار سے یا ظاہر کے اعتبار سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا فقط یہی معنی ہے کہ مجھ سے سوال کرو۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مجھ سے پوچھو، کسی اور سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، باب علم میں ہوں۔ جی باب۔ بسم اللہ، بسم اچھا، اللہ۔ اس میں جو بات ہے کہ حضرت مولا کائنات، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ احادیث طیبات سے یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی علم و ذکاوت اور فہم کے جی بے تاج بادشاہ ہیں، جی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم کے اندر آپ کی جو فقاہت ہے اور آپ کی جو علمیت ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح دیگر اصحاب رسول بھی اپنے اپنے دور کے اندر وہ یقیناً بہت بڑا علم کا ذخیرہ تھے، مگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دعویٰ کیا اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا، جی اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ جی، علماء نے اس پر بہت ساری بات کی ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا دیگر صحابہ بھی وہ ان کی علمیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جانشین مصطفیٰ ہو، نائب مصطفیٰ ہو، جی، خلیفہ مصطفیٰ ہو، امیر المومنین ہو واہ اور واہ، علم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانشین ہیں، نائب ہیں، خلیفہ ہیں، پروردہ ہیں، ان کے بھی فقاہت میں اور ان کی علمیت میں ذرہ برابر بھی جی، گنجائش نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر دودھ پی کر بقیہ جو بچا ہوا دودھ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں، اور علماء نے اس سے مراد علم لیا ہے کہ دودھ پینے کی تعبیر علم سے ہے۔ تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بچا ہوا دودھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جانشین مصطفیٰ ہوں اور ان کے پاس علم نہ ہو۔ بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سوال اور یہ صدا
اور کسی نے نہیں لگائی، حضرت علی المرتضیٰ نے لگائی ہے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، بلکہ حدیث سلونی کو بیان کرنے والے بھی صحابی رسول واہ ہیں۔ واہ 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 واہ، سیدنا حضرت ابو کہنے طفیل کیا رضی کہنے اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہم نے کہنے سنا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ بہت وجہ سے شاہ کریم جی، یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے سلونی عما تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ پھر تم مجھے نہ پاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں یہاں پر نہ ہوں، فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، تم مجھے نہ پاؤ۔ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اور اس کے اوپر جو اصحاب طریقت ہیں بالخصوص انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو آپ کا یہ فرمانا سلونی، ہم اس جو نقطہ ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے جو یہ فرمایا کہ سلونی مجھ سے پوچھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جو علم تھا وہ ان کا کسبی اور ذاتی ان کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ وہ علم تھا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے تفوق اور تعلی کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، یا اپنی اعلمیت کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت زیادہ علم، اپنے اعلمیت کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ آپ کا یہ جو نعرہ تھا در حقیقت علم مصطفیٰ کی وجہ سے تھا کہ جس نے علم مصطفیٰ مجھ سے پوچھنا ہے، علم نبوت مجھ سے لینا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے، نبوت کا جو علم مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے سوال کرے۔ تو آپ کا یہ فرمانا سلونی، یہ فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے تھا، مگر یہ فرمان مصطفیٰ کا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان بہت مصطفیٰ خوب، کی بہت تھی۔ خوب، بہت خوب۔ اور احادیث طیبات میں سجاد بھائی یہ مضمون موجود ہے کہ شان مصطفیٰ کی بہترین جو جھلک ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کی عالمیت میں، آپ کی فقاہت میں، اور پھر بالخصوص وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے، وہ حدیث شریف اور روایت لے کر آئے بالخصوص، اور بے شمار محدثین نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا کہ مستند ہے، فرمایا کہ لواء الحمد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لواء الحمد کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائیں گے، اور علی المرتضیٰ امین الوارث ہوں گے، اور یہ وہ جھنڈا ہوگا حمد کا، اس کے نیچے جمی امت حتیٰ کہ سارے کے سارے نبی بھی اس جھنڈے کے نیچے، اللہ اکبر، سارے اللہ رسول اکبر۔ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ کیا کہنے شاہ جی، کیا کہنے، یہ شان ہے مصطفیٰ جن رحمت علیہ السلام کی کہ آپ تاجدار نبوت ہیں، آپ تاجدار انبیاء ہیں، لیکن علماء نے اس پر بات کی، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بات کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر بات کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے عظمت مصطفیٰ کا مظہر دیکھنا ہو تو علی اللہ، تو جو یہ فرمایا تھا سلونی، وہ بات اپنی نہیں کر رہے تھے کہ میں تمہیں اپنے علم میں سے کچھ بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو میرے پاس ذاتی علم ہے، نہیں، علی المرتضیٰ کے پاس جو کچھ تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھا، اور آپ نے یہ جو دعویٰ کیا یہ علم مصطفیٰ کی وجہ سے کیا، جس طرح کہ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، جب اس قادیانی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مردوں کو زندہ کریں، جی، اگر آپ کے نبی سچے ہیں اور آخری نبی ہیں تو پھر آپ مردوں کو زندہ کریں، ورنہ میں زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے مردوں کو زندہ کرنا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر تم اسی کو اپنا حق ہونے کا، اگر اسی کو تم علامت سمجھتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ، بعد میں لوگوں نے پوچھا پیر مہر علی صاحب سے کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ دعویٰ میں نہیں کر رہا تھا، وہ علی المرتضیٰ مجھے فرما رہے تھے کہ دعویٰ۔ اچھا، پھر اسی کے اندر ہے، اسی مناظرہ میں ہے کہ جب اس نے کہا کہ اگر آپ، وہ تو اسے بھاگ گیا پھر مردے زندہ کرنے سے، اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ بھی تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، اور پھر وہ جو بہترین عرب کے دانشور ہیں، جو فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، محققین ہیں، جو عرب دان ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کی تفسیر سب سے اعلیٰ ہے، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ سچا ہوگا۔
اگر میری تفسیر اعلیٰ ہوئی تو میں اپنے دعویٰ میں سچا، ورنہ آپ اپنے دعویٰ میں کہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ اپنے دعویٰ میں سچے۔ آپ نے فرمایا لکھنے کی کیا بات ہے، قلم کو حکم دو، تم بھی حکم دو، میں بھی حکم دیتا ہوں، اور پھر وہ تفسیر لکھنا شروع کر دے، جو تفسیر لکھے گی اس کو عرب دان کے پاس پیش کیا جائے گا۔ تو بعد میں پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے فرما دیا؟ آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مجھے اشارہ کر رہے تھے، وہ میرا دعویٰ نہیں، وہ علی کا دعویٰ تھا۔ یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک فقیہ، ایک عالم، ایک مجتہد، ایک امام جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، تو علماء نے لکھا کہ وہ اس وقت اس کی رائے نہیں، وہ مصطفیٰ جل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی رائے ہوتی ہے، رائے مصطفیٰ کی ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ اظہار رب ذوالجلال ائمہ سے اور مجتہدین سے فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایک عالم بات کرے وہ بات اس کی نہیں، اگر آج ایک مجتہد اجتہاد کرے اور بات کرے وہ فقاہت اس کی نہیں اور وہ بات اس کی نہیں، وہ رسول اللہ کی بات ہے، تو بتلائیے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے تھے سلونی، آپ سے بڑا مجتہد کون ہے؟ پھر آپ سے بڑا مجتہد کون ہے؟ تو آپ جو یہ فرما رہے تھے سلونی، در حقیقت وہ دعوی مصطفیٰ تھا۔ دعوی مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اور دعوی مصطفیٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ سلونی، مجھ سے پوچھو، تاکہ علم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور جو سیادت مصطفیٰ ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، اور یہ علی ہی کا خاصہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب شاہ جی، یہ علی کا خاصہ ہے۔ دل باغ باغ کر دیا، سبحان اللہ، بلکہ دل باغ مدینہ کر دیا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، قاسم علوم نبوت و رسالت، باب العلم، زوج بطول، شوہر بطول، داماد رسول، اخی رسول، نفس رسول، خون رسول، جان رسول، ویر رسول، جناب بوتراب سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ آپ کے فیض و برکات سے ہمیں بہرابر فرمائے۔ جملہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت۔ نثار قبلہ ساگر ہاشمی صاحب آج ہی انہوں نے جملے بھیجے ہیں شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے، اور کریمی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جس کی نہیں مثال وہ عظمت علی کی ہے، جس کی نہیں مثال وہ عظمت علی کی ہے، ہر قلب حق شناس میں الفت علی کی ہے، ہر قلب حق شناس میں، سب کی بات نہیں، ہر قلب حق شناس میں الفت علی کی ہے۔ شیر خدا، امام زمن، فخر اولیاء، یہ رتبہ علی کا ہے، یہ فضیلت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر خدا، امام زمن، فخر اولیاء، یہ رتبہ علی کا ہے، یہ فضیلت علی کی ہے۔ اور خشک واعظوں کو مخاطب کر رہا ہوں شاہ جی کہ اے واعظو، علی کی محبت کو چھوڑ کر، اے واعظو، علی کی محبت کو چھوڑ کر، اے واعظو، اے واعظو، خشک واعظو، علی کی محبت کو چھوڑ کر تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت علی کی ہے، تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت علی کی ہے۔ ہجرت کی شب ہو کہ خیبر کا معرکہ، ہر جگہ علی ملیں گے، حرم خدا میں بھی، بستر رسالت پر بھی، خندق میں بھی، بدر میں بھی، حنین میں بھی، خیبر میں بھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے، بچپن جوانی، مکے میں مدینے میں، ہر جگہ علی ملیں گے۔ ابھی شاہ جی بتا رہے تھے لواء الحمد کے سائے میں بھی علی ملیں گے، حوض کوثر پر بھی علی ملیں گے، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ہر جگہ علی ملیں گے۔ اگر علی سے بچنا ہے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اے وائزو، علی کی محبت کو چھوڑ کر تم جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت علی کی ہے۔ ہجرت کی شب ہو کہ خیبر کا معرکہ، روشن زبان بھر میں شجاعت علی کی ہے۔ خالق کے کائنات ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں چونکہ قادری ہوں
اور میرا شجرہ طریقت کہتا ہے یہ جملے یوں کہا کر، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر میرے علی حیدر کرار مولا مشکل کشا کے واسطے۔ ناظرین، انہی جملوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خالق کائنات مولا علی علیہ السلام کا صدقہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔